دنیا میں آج جو بھی سیاسی نظام موجود ہیں، جمہوریت، آمریت، بادشاہت، یہ سب ایک ہی بنیادی سوال کے گرد گھومتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے۔ آج سے 300 سال پہلے ایک یونانی فلاسفر نے نہ صرف اس کا جواب دیا بلکہ پولیٹکس کو ایک سائنٹیفک اسٹڈی کے روپ میں بھی پیش کیا۔ یہ فلاسفر کون تھا؟ یہ فلاسفر تھا ارسطو، جسے آج کی دنیا میں سیاست کا معلم اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس معلم اول کی پولیٹکس کی تھیری کیا تھی؟ اس نے کس طرح سے دنیا کو انفلوئنس کیا، اور اس کا جو نظام تھا، اس کی جو تھیریز تھی، کیا آج کل کے دور میں بھی لاگو ہو سکتی ہیں؟ اگر لاگو ہو سکتی ہیں تو کس طرح سے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ارسطوٹل قدیم یونان کے ایک عظیم فلاسفر، سائنسدان اور سیاسی مفکر تھے۔ وہ 384 قبل مسیح میں میسیڈونیا کے ایک شہر اسٹیکیرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نیکومیکس میسیڈونیا کے بادشاہ کے درباری طبیب تھے۔ ارسطوٹل نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایتھینز کا رخ کیا اور پلیٹو کی اکیڈمی میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ تقریباً 20 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ افلاطون کے سب سے ذہین شاگردوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن ان کے کئی معاملات میں اپنے استاد سے اختلافات بھی تھے۔ ارسطوٹل کی پولیٹیکل فلسفی کیا تھی؟ اس کو سمجھتے ہیں۔ ارسطوٹل کو فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست کو ایک سائنسی انداز میں جانچنے کی کوشش کی اور اس پر تفصیلی تحقیق بھی کی۔ ان کی مشہور کتاب پولیٹکس اس کے سیاسی نظریات کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ ارسطوٹل کا ماننا تھا کہ انسان فطری طور پر سوشل اینیمل ہے اور وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے ایک منظم ریاست کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی زندگی کو سہولت فراہم کرتی۔ وہ کہتا تھا مین از بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل۔ اب ریاست کا کیا تصور تھا اس کے یہاں؟ ارسطوٹل کے مطابق ریاست ایک فطری ادارہ ہے جو وقت کے ساتھ ارتقائی مراحل سے گزر کر بنتی ہے۔ اس کے نزدیک ریاست کی بنیاد خاندان پر ہے، جب کئی خاندان مل کر ایک گاؤں بناتے ہیں اور پھر گاؤں مل کر ایک ریاست کو تشکیل دیتے ہیں۔ ارسطوٹل نے ریاست کو صرف حکمرانی کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس اخلاقی اور سماجی ترقی کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ اس کے مطابق ریاست کا بنیادی مقصد اپنے شہریوں کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی فراہم کرنا ہے۔ اب ارسطوٹل کا بہترین طرز حکومت کون سا تھا؟ آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ کون سی تھی؟ ارسطوٹل نے حکومت کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا اور یہ اقسام اس نے تحقیق پر مبنی کی تھی۔ اس نے ریاستوں کو 2 حصوں میں مینلی تقسیم کیا، ایک تھی گڈ گورنمنٹس اور دوسری تھی بیڈ گورنمنٹس۔ اس نے جو گڈ گورنمنٹس تھی، جو درست طرز حکومت تھا، ان میں اس نے مونارکی، ارسٹوکریسی اور پولیٹی کو رکھا۔ مونارکی مطلب کہ بادشاہت وہ والی حکومت تھی جب ایک حکمران نیک نیتی اور عوامی فلاح کے لیے کام کرے۔ ارسٹوکریسی جو کہ اشرافیہ کی حکومت تھی، جب چند عقل مند اور تجربے کار لوگ ریاست کو چلاتے ہیں۔ پولیٹی جو تھی وہ جمہوری اور اشرافی حکومت کا امتزاج تھی۔ یہ وہ والی حکومت تھی جب عوام کی شراکت اور اشرافیت کی دانشمندی کو یکجا کر کے حکومت چلائی جائے۔ دوسری غلط طرز کی حکومت تھی ڈیوینٹ فارمز آف گورنمنٹ یا بیڈ گورنمنٹس کو وہ کہتا تھا۔ ان میں سب سے پہلے تھی ٹائرینی، جس کو ظالمانہ بادشاہت بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب بادشاہ مطلق العنان ہو جائے اور عوام پر ظلم کرے تو وہ ٹائرینی ہوتی ہے۔ دوسری بیڈ گورنمنٹ تھی اولیگارکی، جب چند دولت مند افراد کی حکومت ہو اور یہ دولت ان لوگوں کے پاس ہو اور یہ اسے اپنے ہی فائدے کے لیے استعمال کریں۔ تیسری تھی ایکسٹریم ڈیموکریسی، انتہا پسند جمہوریت۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جب عوام جذباتی فیصلے کریں اور حکومت غیر مستحکم ہو جائے، اس کو ایکسٹریم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اب ان میں سے ارسطوٹل کی فیوریٹ جو فارم آف گورنمنٹ کون سی تھی؟ وہ پولیٹی کو سب سے بہتر طرز حکومت کہتا ہے۔ ارسطو نے پولیٹی کو سب سے بہترین حکومتی نظام اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ جمہوریت اور اشرافیہ کے امتزاج سے بنتی ہے۔ اس میں نہ صرف عوام کی شراکت ہوتی ہے بلکہ قابل اور تعلیم یافتہ افراد بھی حکومتی نظام میں شامل ہوتے ہیں۔ اگلی بات وہ کرتا ہے شہریوں کی، سٹیزن کون ہوں گے؟ ارسطوٹل کے نزدیک سٹیزن وہ ہوتا ہے جو ریاست کے معاملات میں براہ راست حصہ لے۔ اس کے مطابق ہر شخص شہری نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف وہی لوگ شہری ہونے کے اہل ہیں جو حکومت میں شراکت داری کر سکتے ہیں۔ اس نے درج ذیل طبقوں کو شہری تسلیم نہیں کیا۔ ایک ان میں غلام تھے، مزدور تھے، خواتین تھیں اور غیر ملکی تھیں۔ ان کو وہ شہری تسلیم نہیں کرتا، سٹیزن شپ کا ان کو حق نہیں دیتا۔ اگلی بات وہ قانون کی اہمیت کی کرتا ہے۔ ارسطوٹل کے مطابق قانون سب سے بالا طاقت ہے اور کوئی فرد قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ریاست قانون کے تابع نہیں تو وہ استحکام برقرار نہیں رکھ سکتی۔
اگلی بات وہ کرتے ہیں انصاف اور مساوات کی، جسٹس اور ایکویلٹی کی۔ ارسطوٹل کے مطابق جسٹس ریاست کا بنیادی ستون ہے، اور ریاست میں انصاف کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔ اس نے انصاف کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اور دوسرا ہے کریکٹیو جسٹس۔ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو ہوتا ہے وہ اس کو کہے جاتے ہیں جب وسائل اور مواقع کو مساوی طور پر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کریکٹیو جسٹس وہ ہوتا ہے جب جرائم کی، کرائمز کی مناسب سزا دی جائے اور تنازعات کو حل کیا جائے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے ارسطوٹل کا کہنا یہ تھا کہ عورتیں حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو عورتیں ہیں، جو فیمیلز ہیں، وہ عقل میں مردوں سے کم ہوتی ہیں۔ اگلی بات وہ غلاموں کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے غلام رکھنا ایک اچھا عمل ہے۔ جب غلام کسی سمجھدار بندے کے نیچے کام کریں گے تو وہ ان سے عقل سیکھیں گے، ذہانت سیکھیں گے، اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اس سے ریاست کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب غلام اس شخص کے جو فزیکل کام ہوں گے، مینول کام ہوں گے، ان کو کریں گے تو وہ شخص ریاست کے لیے اچھا کام کر سکے گا، اور اس کو اپنے مینول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے وہ سلیوری کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے۔ ارسطوٹل کے سیاسی نظریات آج بھی جدید پولیٹیکل سائنس میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے حکومتی نظام کا ایک تجزیہ پیش کیا اور ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کیا جہاں قانون کی حکمرانی ہو، انصاف قائم ہو، اور عوام اور حکمران دونوں اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ ارسطوٹل کا فلسفہ آج بھی سیاسی مفکرین، قانون سازوں اور دانشوروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کی تعلیمات جدید ریاستی نظام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے میکیاولی کو انشاءاللہ۔